بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين إلهي أنفس إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بہت اہم آیت ہے جی آیا نمبر 40 بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ان کی باتیں ان کا بلیف ہم پہ چھپا ہوا نہیں ہے Let's see the English translation. Those who pervert our revelations are not hidden from us. اب الحاد کیا چیز ہے؟ لام ہا دال اس کا روٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قبر بنانے کے اسلامکلی 2 طریقے ہیں. ایک تو جس طرح پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اسٹریٹ قبر کھودی جاتی ہے، بٹ عرب کنٹریز میں زیادہ تر لحد کھودی جاتی ہے، اور لحد کو بغلی قبر اردو میں کہتے ہیں. تو وہ سائیڈ میں ایک خانہ سا ہوتا ہے، اٹس لائک اے ڈرور لٹرلی، اور وہاں پر باڈی کو اندر اس طرح کر کے سائیڈ میں رکھا جاتا ہے. لحد جو چیز مین ڈائریکشن سے ذرا سائیڈ پہ چلی جاتی ہے، آپ سمجھے ایک راستے پہ جا رہے ہیں کروکڈ ڈائریکشن پہ چلے گا، ٹو ڈیویٹ فرام دا کریکٹ میننگ. اس کے پھر الحاد کے کئی معنی لیے گئے ہیں. To lessen the importance of what's being said in the Quran is also a kind of ilhad. الحاد یاد رکھیں ٹیکنیکل ٹرم ہے، کفر کا ایک طریقہ ہے، اور کونی اور شرعی دونوں ہی اللہ کی نشانیوں میں الحاد ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کونی آیات میں کیا ہو کہ استغفر اللہ بندہ ڈینائی کر رہا ہو جو اللہ کی کوئی کریشن ہے اس کا کہ اللہ نے تخلیق کی ہے. اور شرعی آیات میں I will give a few examples. کسی بھی چیز میں اعتراض کرنا، اللہ کی ریولیشنز میں اعتراض یعنی مخالفت کرنا، to disagree vehemently، تکذیب کرنا، to deny، تحریف کرنا، to change it، and that is even in the meanings or interpretations. اور آج کے دور میں الحاد کی جو فارم سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے that the Quran or Sunnah is often misinterpreted. Basically الحاد کا مطلب ہوا کہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا، اور اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، تفسیر، تدبر بھی اگر ہم خود کریں وہ سب اس طریقے پہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. Now let's see a few examples. کسی لفظ کا نہ صرف لنگوسٹک یا ڈکشنری میننگ لے لیا، لغوی معنی لے لیا صرف، اور قرآن میں وہ لفظ آیا اور کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن
یہ نہیں ہے. یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھ رہے ہیں انٹرپریٹیشن کوئی کرنی, یا ٹیمپرنگ کرنا, تحریف, یعنی اٹ کین بی the words of the Quran or it can be the meaning of the Quran. Signs in the universe, not attributing all of them to Allah subhanahu wa ta'ala. So for example, saying mother nature did it. یہ ہمیں بہت چھوٹی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں, بٹ یہ ایک الہاد کی قسم ہے. اچھا, جو قرآن کی شرعی آیات ہیں اس میں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے, آخری رسول ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا, بعد میں بھی ہوتا رہا کہ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, فالس پروفٹس who claimed prophethood. آج کے دور میں قادیانیت کا جو فتنہ ہے اور اس میں قرآن کی آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں کہ دا لاسٹ پروفٹ, ان کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کر لینی, اس کو صرف لغوی یا ڈکشنری میننگ دینا یا حدیث اور سننا کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرنا. اینڈ سو نعوذ باللہ a person after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam claims to be a prophet, اور یہ الہاد ہے. اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو بھی الہاد ہے, اگر کوئی اس کو بلیو کر رہا ہے تو بھی الہاد ہے. اگر کوئی بلیو کر رہا ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ بھی اسلام ہی کے راستے پہ ہیں تو یہ بھی الہاد ہے. ہم تو اس دور میں نا جہاں ہم فتنے کو فتنہ نہیں کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جیسے قرآن میں آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ آتا ہے یوما تقل جمعان, وہ دن جس دن دو جماعتیں ملی تھیں, یاد ہے جہاں جنگوں کا ذکر ہوا, وہ جنگ کے معنی میں. آپ کو پتہ ہے اس کا ایک انٹرپریٹیشن لیا گیا ہے تقل جمعان کا کہ دو فورسز مل رہی ہیں, اور انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے کہ both kinds of earning are allowed, which means the interpretation is that interest on money is allowed. ورڈز کو کیسے ٹویسٹ کر کے اپنی مرضی کے معنی لیے جاتے ہیں. ایک زمانے میں ایک بہت ایڈ آتا تھا کم بچے خوشحال گھرانا, یہ وہ. میں یہاں پر فیملی پلاننگ کی بات نہیں کر رہی ہوں یا میں اسپیسنگ آف چلڈرن کی بات نہیں کر رہی ہوں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں سے یہ حصہ ڈالا جاتا تھا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, یعنی بچے بوجھ ہیں یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم سہار نہیں سکتے. دس از الہاد, کلاسک ایگزام. جب ہمارے ریڈارز نہیں کھڑے ہوتے نا اور ہم عقیدہ نہیں سمجھے ہوئے ہوتے پوری طرح, وی فال انٹو دیز ڈچز جو اوپر سے کورڈ ہوتی ہیں, ہم بہت جلدی ان چیزوں میں گر جاتے ہیں. جو ٹیسٹمنی آف 2 women کی بات کی گئی ہے مثلا البقرہ ورس 282 میں, 2 عورتوں کی شہادت, اس کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. آخرت کی نشانیوں میں سے ایک ہی بتایا گیا تھا کہ پیپل جن کے پاس نالج نہیں بھی ہوگی وہ بھی انٹرپریٹرز آف دا قرآن, یعنی ناٹ ایون پیپل ہو آر جسٹ ڈوئنگ دعویٰ یا وہ کسی کا پڑھ کے ریفرنس کے ساتھ وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں, وہ انٹرپریٹیشنز کریں گے قرآن کی, وہ اسکالرز کہلائیں گے. وچ از وائی اس میں پہلی بات جو بتاؤں, جتنی بھی آپ کو اپنے استاد سے محبت ہو یا کسی دائی سے محبت ہو, اگر وہ عالم نہیں ہے تو پلیز انہیں اسکالر مت کہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری کا پریشر ڈال رہے ہیں. If they are scholars, then call them scholars. دوسری بات یہ ہے کہ ایسوٹیرک اسکالرشپ سمجھتے ہیں. ایسوٹیرک اسکالرشپ یعنی جو ایک امت مسلمہ کا اجماع ہے بنیادی باتوں پر, and you would be surprised even in the majority of things, even between the Sunni and Shia sects, and even within, for example, the Sunni sect, جو موٹی موٹی باتیں everybody agrees. اس کو اجماع کہا جاتا ہے, that there is consensus, they have mutually agreed. So for example, they will all agree کہ شراب اور انٹاکسیکنٹس حرام ہے. لیولز حجاب کے میں ہو سکتا ہے تھوڑا ڈفرنس آف اوپینین ہو, سنیز اور شیعز ہوں اور کوئی بھی فرقے سے بلونگ کرتے ہوں, they all agree کہ عورت کے لیے فریضے کے درجے میں ہے حجاب. So then a scholar comes and says, well, I don't think so. I think modesty is enough.
Obviously, that's easier to do. It's easier to be modest than have to sport an additional piece of cloth as proof of your faith. اور یہاں پر ایک ایسوٹیرک انٹرپریٹیشن آتی ہے اردو میں کئی دفعہ یا عربی میں جو ہمارے ریجن میں اس کو شاذ بھی کہا جائے گا. شاذ اوپینین آپ کو یاد ہے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شاذ و نادر, جو ریئر چیزیں ہوتی ہیں, ریئر انٹرپریٹیشنز ہیں. بٹ جو عمل کسی حکم پہ کرنا اسے مشکل لگ رہا ہے اسے ظاہر ہے وہ والی انٹرپریٹیشن اچھی لگے. اس کو لگ رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ ڈرنک کر کے الکوہل, تو صحیح ہے. پھر دیکھو فلاں اسکالر وہ اتنے نیک ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو مولوی ٹائپس ہیں نا یہ مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الہاد, ذہن میں وہ والی قبر لائیں, وہ سائڈ میں ایک کروکیڈ راستہ ہے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جن اسکالرس سے ہم سیکھیں, جن کی ہم تفاسیر پڑھیں, جن سے ہم سمجھیں, اور میں اسکالرس کہہ رہی ہوں, یا اگر ہم کسی ٹیچر سے تو وہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں, ابن کثیر کو, اس سے پہلے جائیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو, اس سے پہلے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یہ تھی, اوتھینٹک احادیث ہیں, اوکے وی کین ٹیک دیٹ. بٹ ایک کوئی ایسا سورس بتایا جا رہا ہے جو آپ نے کہیں اتنے سال میں نہ سنا ہے, نہ آپ کو ریسرچ پہ وہ مل رہا ہے, اور وہ اسکالر زیادہ ریلائی کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں آن اجتہاد. That's something that suits my lifestyle, so why not? سید الاستغفار میں ہے وَأَبُوءُ بِذَنبِي. اگر کوئی غلطی ہو بھی رہی ہے نا, بندہ مانے, یا رب آپ کا حکم یہ ہے, مجھے پتا ہے آپ کا حکم یہ ہے, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, میرے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کر دے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. استغفر اللہ, افلوئنٹ مسلمان کے لیے آج کے دور میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے, because when you're affluent there's more things to do, and you know more and you're exposed more, and being exposed more or having more knowledge is great, but what happens is that has an impact. And so sometimes the things in the Quran might be things we can't practice anymore. تو اس چیز کی احتیاط کی جائے کہ الہاد سے بچنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا بھلا وہ جسے ڈال دیا جائے آگ میں بہتر حالت میں ہے, یا وہ شخص جو آتا ہے قیامت کے دن امن کے ساتھ. Just consider who is better, the one who is cast into the fire or the one who emerges safe on the day of resurrection. اور اس کی بڑی پیاری انٹرپریٹیشن کی گئی ہے علماء سے کہ آمنن کا لفظ حمزہ میم نون سے اور ایمان کا لفظ بھی حمزہ میم نون سے ہے. Both have the same root. And you are in a state of peace when you are in a state of ایمان. امن ایمان کے ساتھ آتا ہے کیونکہ انٹرنل کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے, ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں, یو آر کلیئر کہ کیا کرنا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس راستے پہ چلتے چلتے, دعا کرتے کرتے, کوشش کرتے کرتے عمل بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پہلا سٹیپ تو ایکسیپٹنس ہے نا. الہاد تو یہ کہ نعوذ باللہ بندہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر جو لوگ نئی بات مانتے کہتے ہیں اعملوا ما شئتم, کرو جو تمہیں کرنا ہے, do as you like. اچھا, الہاد کا ایگزامپل اباؤٹ دس پارٹ آف دی آیا کیا ہوگا؟ الہاد کے انڈر انٹرپریٹیشن آ سکتی ہے ویل دا قرآن سیز ڈو ایز یو لائک. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہیں, جو کرنا ہے کرو, اعملوا ما شئتم. یہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں جو تمہیں کرنا ہے کرو, ڈو ایز یو لائک. انہ بما تعملون بصیر, بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. Surely he is watching all your actions. That is why it's important that tafsir is in the light of Quran and Sunnah. So there is a comparison of two kinds of people in ayah number 40.
دو طرح کے لوگوں کا مقابلہ کیا گیا ہے، ڈفرنٹ انجام بھی ہیں دونوں کے۔ میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی بھی دو ساتھی بتائیں کہ الحاد سے کیا سمجھ آیا، یا الحاد کے جو سبجیکٹ ہے اور ہم نے سیکھا ہے اس کے بارے میں کوئی تھاٹس ہوں، یا یہ کہ آپ الحاد کی کوئی ایگزامپلس دینا چاہیں۔ جی آسیہ۔ جو الحاد ہے اس کو یعنی کہ میننگز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کمی کر دینا ہوتا ہے۔ میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ جیسے پہلے ہم لوگ کہتے تھے دین میں کوئی جبر نہیں، اس میں ہے نا کہ کوئی جبر نہیں، مگر جب تک تفسیر نہیں کی تو تب تک نہیں پتا چلا۔ تو دین میں جبر کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہم نے آپ سے بھی سنا، ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی سنا، کہ جب آپ ایک دفعہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ مطلب فرض ادا کریں جو بھی۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ دین میں آپ کو آنے پہ کوئی جبر نہیں۔ بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیرن آسیہ۔ جی خدیجہ۔ جی میں نے یہ نوٹس کیا تھا جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی اس میں کہتے ہیں جملے میں کہ رسول کے ازواج، رسول کی بیٹیاں اینڈ the believing women you do this hijab so that you may not you're not harassed۔ اس کے اوپر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اس زمانے کے لیے تھی، اب تو ہراسمنٹ کی بات نہیں ہے، اب تو یہ وہ تو صرف آپ حجاب اس وقت کریں جب آپ کو فیئر آف ہراسمنٹ ہے۔ اور پاکستان میں تو اور ہر جگہ تو آج کل ویسے ہی ہراس کیا جا رہا ہے، سو the hijab has basically stopped serving its purpose۔ So I think that is taken out of context۔ بہت صحیح بات کہہ رہی ہیں حجاب کے حوالے سے، اور اس لیے بار بار اگزامپل آتا ہے کیونکہ ایز فیمیلز ہمارے لیے ایوری ڈے سچویشن ہے کہ کیا حجاب تو صرف فتنے کے دور میں کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ، اور یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آئے گا کہ یہ اس زمانے کے لیے تھا اور اب کے لیے نہیں، اینڈ دیٹس ویری اسکیری۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں خدیجہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ بھی اس میں جو آپ نے آیت مینشن کی ہے خدیجہ، اس میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اور فیملی کے لیے، ٹھیک ہے، نساء المؤمنین والا پارٹ ہٹا دیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ یہ رول صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے تھا۔ اینڈ جب آپ کی ایک دفعہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ الحاد کیا چیز ہے، تو آپ کو پھر اپنے ارد گرد ایگزامپلز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کیونکہ کفر کی ایک فارم بتائی گئی ہے الحاد، کہ جب اس کی انٹرپریٹیشن الگ کر دی جائے۔ جی شہربانو، آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ دو چیزیں ہیں جو میں نے سنی مختلف جگہ پر۔ ایک تو سزاؤں کے بارے میں، اسلام میں جو سزائیں دی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو موت کی یا ڈیتھ پینلٹی جو دی جاتی ہے، اس کے اوپر مختلف آراء جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ اور ایک جنت اور جہنم اور اس میں سزاؤں کے بارے میں، 60 سال کی عمر میں اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کو ساری عمر کے اوپر وہ ہم فیہا خالدون والی جو بات ہے کہ اس کو کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے ایک جواب ملا ضرور تھا، لیکن وہ بھی مطلب میں سیٹسفائی کرنے والا اس لحاظ سے نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العزت ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ جس کو چاہے جو ہے وہ سزا دے۔ لیکن اگر کسی نے ایک جرم ایسا کیا ہے تو پھر وہ اس کو یہ والی چیز بہت زیادہ اس کے اوپر گوار ہے، تو یہ بھی ایک الحاد کی شکل ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو ٹون ڈاؤن کر دیں یا کسی چیز کو بالکل ہی نلیفائی کر دیں۔ قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو پنشمنٹس ہیں یا جو رولنگز ہیں یا جو لاز ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جب دل چاہے کوئی چینج کر دے۔ بالکل بہت اچھا اگزامپل ہے۔ سعدیہ آپ؟ جی، آپ نے وہ ایک آرٹیکل کا لنک بھی شیئر کیا تھا، اس میں بھی میں پڑھ رہی تھی، ڈفرینٹ مفسرون کی ریڈنگز ہیں، تو امام راغب نے دو کیٹیگریز کہی تھیں کہ ایک ہے کہ جہاں پہ آپ بالکل شرک کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں، جہاں لحد جو ہے وہ ہے ان ٹرمز آف ڈیزم یا ایگنوسٹک، یا آپ بالکل اور ایسوسیٹنگ پارٹنرز، اینڈ دی ادر one was, which I think is more common, and it is, I feel it's very subtle, it's very hidden, is کہ جو آپ کے ایمان کے اندر یا آپ کے ڈینٹ ڈالتا ہے، تو وہ آپ کی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے، different books that you read, the way you've grown up, the different conditionings. Perhaps we don't fall in the first category. Maybe we're absorbing the second category and we are also contributing to the second category. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یعنی دو طرح کا الحاد ہے۔
ایک تو وہ شرک یا کفر والے لیول پہ عقیدے کے اعتبار سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو ہمارے لائف سٹائلز کو چیز سوٹ نہیں کرتی یا ہم کون سی انٹرپریٹیشن لینا پسند کرتے ہیں، اور یہ ہم اس کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ اتنی سیریسنس ہے۔ سادیہ، اس میں یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پہلی اور دوسری کیٹیگری جو ہے نا وہ لنکڈ ہو جاتی ہے، جیسے میوزک پرابلمٹک ہے، اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ کون سا میوزک زیادہ پرابلمٹک ہے، کیونکہ کچھ میوزک میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جا کر عقیدے اور شرک سے کرتی ہیں۔ مثلا اگر ایک ہے نمبر 1 قومی ترانہ، یا اگر ایک گانا ہے نعوذ باللہ، اینڈ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرے کہ یہ ہونا چاہیے، اس پہ الحمدللہ سورہ لقمان کی ہماری ریکارڈنگ موجود ہے، سو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایٹ آل، بٹ آئی ایم سیئنگ ایک ہے پھر جسے ہم قوالی کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک نارمل گانا لیں اور ایک قوالی لیں، قوالی کو اسپرچل چیز سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور یہ وہ گناہ کے اعتبار سے ایک نارمل گانے سے بہت زیادہ سیریس چیز ہے، کیونکہ اس میں شرکیہ پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور استغفر اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جنرلی لوگ اوائڈ کر رہے ہیں، جیسے اگر شرک کی قسمیں، بدعہ کی قسمیں، لیکن دس فارم آف میوزک کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، سو دس از ویری ویری اسکیری۔ لوگ کہتے ہیں یہ میں نے بیٹی کی نیت سے جیولری رکھی ہوئی ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھو ابھی آپ کی پراپرٹی ہے، اگر ایمرجنسی اللہ نہ کرے آپ وہ پراپرٹی بیچ سکتے ہیں، اس کے دام سونے کے دام کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، کس طرح آپ زکوٰۃ نہیں دیں؟ یہ بہت سکیری باتیں ہیں۔ الہاد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں بتانا، اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ سو ایٹ لیسٹ ون ایکسپٹس اینڈ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے، میرے لیے یہ کام کرنا آسان کر دیں، میرے لیے گناہ چھوڑنا آسان کر دیں۔ حضرت عمر کی کیا رضی اللہ عنہ، ان کا کیا مقام تھا نا، اور امیر المومنین تھے۔ میں ریسنٹلی دوبارہ وہ حدیث دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ کین یو امیجن دا لیول؟ حضرت عمر بہت ایزیلی اپنے بیٹے کا جو سچویشن ہوئی تھی اس میں کوئی بھی رولنگ چینج کر سکتے تھے، کیونکہ ایز امیر المومنین اینڈ ایز somebody who's from the عشرہ مبشرہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب اور اتنی دین کی انڈرسٹینڈنگ اور مقام، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کوئی بھی چینج کر سکتے تھے، اور اجتہاد کا انہیں حق تھا، اور انہوں نے یہ حق بہت جگہ استعمال بھی کیا۔ مثلا انہوں نے تراویح جو 20 رکعت ہے وہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے اجتہاد استعمال کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، بٹ بیکاز نوافل تھے، کبھی زیادہ پڑھتے ہیں کبھی کم پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح سے ریویژن، اور کیونکہ حافظ جو تھے وہ بہت شہید ہو رہے تھے، اور ایک ریویژن کا انہوں نے سسٹم ڈیوائز کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیورس کے لاز ہیں وہ 3 سیپریٹ سٹنگز میں ہوتے ہیں، مطلب جو اسلامک لا ہے اس کے مطابق جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ ایک وقت پر ہوش و حواس میں طلاق دی گئی، پھر اس کے بعد گیپ ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، پھر دوسری طلاق ہے، پھر تیسری طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگوں نے اس چیز کو مذاق بنا لیا ہے، تم لوگ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے رہے ہو۔ تو انہوں نے پھر اجتہاد کیا کہ اگر اب تم لوگوں نے اپنے مردوں کے لیے انہیں، کہ اگر غصے کو کنٹرول نہیں کیا یا اور چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا، تو اگر تم 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دو گے تو وہ طلاق ایکچولی ہو جائے گی فائنلی۔ یہ ان کا اجتہاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں جو کہ شراب کی ایڈکشن میں مبتلا تھے۔ انسان ہے نا، ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے کو سزا ہوئی ہے جبکہ وہ ہی واز ہیڈ آف اسٹیٹ، اور حضرت عمر نے جو لوگ سزا دے رہے تھے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہیں یہ چیز نرم سزا دینے پہ مجبور نہ کرے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کے ان بیٹے کا، اور یاد رکھیں یہ بھی صحابی ہیں، اور انہیں ڈسپلن کیا گیا تھا، اور جو
کارپورل پنشمنٹ تھی اسلام کے انڈر وہ انہوں نے دی. اچھا ان کے بیٹے اس وقت مصر میں تھے، عمر بن العاص، اور انہوں نے شراب پی اور لوگوں کو پتا چلا. جو سزا دی جاتی ہے ایسی سچویشن میں وہ حضرت عمر نے وہی سزا دی. ہم لوگ اپنے بچوں پہ نا، ہم میں سے جو اسٹرانگسٹ بھی ہوتا ہے ہم بچوں پہ کمزور پڑ جاتے ہیں، بٹ حضرت عمر واز حضرت عمر. اور حضرت عمر نے جو پینلٹی تھی وہ کہا کہ پوری سزا دی جائے. حضرت عمر اگر چاہتے تو بہت ایزیلی کوئی اسلامک لا لے کے آ سکتے تھے جو جسٹیفائی کر دیتا. اٹس ناٹ دیٹ ہی ڈنٹ ہیو فیلنگس یا انہیں اپنی اولاد سے پیار نہیں تھا. الحاد میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا اور اس پہ ایکٹ نہیں کیا جا رہا. اب وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو. اپنی دعاؤں میں ہم شامل خاص طور پہ کریں کہ یا اللہ مجھے کفر بالالحاد سے بچا کے رکھ. آپ کو یاد ہے شرک کے لیے ایک حدیث ہے کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی ہوتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس طرح شیطان اندر داخل ہوتا ہے یا شرک اندر داخل ہوتا ہے. الحاد کا بھی یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. اینڈ نعوذ باللہ وی گیٹ انٹو اٹ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں الحاد سے محفوظ رکھے. آیہ نمبر 41 ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. Those who reject this reminder, meaning the Quran, when it comes to them, they should know that in fact it is a mighty book. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ ذکر کے الذکر کے، جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا تو بے شک وہ ایک کتاب ہے عزیز. عین زازا سے عزیز کے 3 معنی یہاں پر آئے ہیں. عزت والی کتاب، تو عزت کا لفظ بھی عین زازا سے ہے، ٹھیک ہے. سو اٹس این آنریبل بک، ریسپیکٹڈ بک. پھر عزیز، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، سپریم کے معنی ہوتے ہیں، غالب آنے والے کے معنی ہوتے ہیں، پاورفل کے معنی ہوتے ہیں، طاقت کے والے کے معنی ہوتے ہیں. یہ کتاب بھی اس رب جس نے بھیجی ہے، اس رب عزیز کی طرح یہ کتاب بھی غالب آنے والی ہے. یعنی ہر دوسرے علم کا جو فارم ہے اس پر یہ کتاب غالب آئے گی، یعنی کلام اللہ، یعنی قرآن پاک. ایونچولی کلام اللہ کی جو رولنگز ہیں وہ سسٹین کرے. دنیا میں بڑے بڑے فلاسفرز، جورسٹ، سائنٹسٹ آئے ہیں اور گئے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور علم بھی آ جائے، ہم سائنس کے تھرو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ویری گڈ، بٹ سائنس کی یاد رکھیں تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں. سائنس ول کیپ چینجنگ، کلام اللہ ول ناٹ چینج. which brings us to the third meaning. یہ ایک محفوظ کتاب ہے، یعنی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی چینج آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی باطل کی. یعنی اللہ کے کلام میں غلط کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. استغفر اللہ، لوگ اس کا معنی تو باطل کر سکتے ہیں، یعنی انٹرپریٹیشنز کین بی پرابلمٹک، جو ہم الحاد کی بات کریں، پر جس کا متن ہے، اس کا ٹیکسٹ ہے، اس میں کوئی چیز ایڈ اپ نہیں. ایک اور میننگ بھی کیا گیا ہے which is the fourth meaning. امتناع کا میننگ ہے. امتناع میم نون عین سے، one which stops، منع کرنے والی کتاب ہے، سٹاپ لگانے والی کتاب. تو یعنی گناہوں پر سٹاپ لگانے والی کتاب ہے، غلط عقیدوں پر سٹاپ لگانے والی کتاب ہے، شرک پر کو روکنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی بھی اس لفظ کے اندر آتے. ایک امپورٹنٹ ورڈ عزیز یہاں پر آیا جس کے معنی الگ سے بھی سمجھنا ضروری ہے، ویسے تو پورا کلام ہی اہم ہے، ظاہر ہے. الذکر، الذکر یہاں قرآن پاک کے لیے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے اس کلام میں اور اس حصے میں بھی قرآن کے، اور یہاں کافی قرآن کی بات ہوئی ہے سورہ فصلت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آپ دیکھیں بلند ہوا ہے قرآن کی وجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے ہم تک قرآن پاک لانے کا. یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور تمام جو ذکر ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ ذکر اللہ کی بھی بات کی تھی،
تمام جو ذکر ہیں ان میں سے سب سے افضل ذکر اللہ پاک کا کلام ہے۔ عزیز کے معنی سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تحریف کی کوشش ناکام ہوگی۔ ہم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، قرآن بھی تک موجود ہے اتنے عرصے کے بعد بھی۔ بہت لوگ آئے جنہوں نے قرآن کو ڈیمین کرنے کی، نعوذ باللہ، یا اس میں غلط عقائد شامل کرنے کی کوشش کی، غلط باتیں بولی، did not eventually work out۔ تو اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کے ساتھ جب وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی کلام اللہ آ گیا، انہوں نے سمجھ بھی آ گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ڈیمین کرنے کی کوشش کی، قرآن کو اوور پاور کرنے کی کوشش کی، استغفر اللہ، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے جو بہت زبردست ہے، یا جو محفوظ ہے، یا جو عزت والی ہے، غالب آنے والی ہے، یا امتناع کرنے والی ہے۔ یہ تمام معنی اس میں آپ کے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید۔ اب یہاں پر بھی قرآن پاک کی تعریف ہے اور پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہے، اور اس سب کا روٹ جا کر مل رہا ہے الہاد کے ساتھ، کیونکہ الہاد بیسیکلی یہی ہے کہ قرآن پاک کے جو رولنگز ہیں یا بات ہے، یا جو ہمیں قرآن و سنہ کے ذریعے سکھایا گیا ہے، اس میں چینجز۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نو فالس ہوڈ کین اپروچ اٹ فرام بفور اور فرام بیہائنڈ۔ لا یاتی میں ہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کے لیے ہے، نہیں داخل ہو سکتا اس میں یا آ سکتا کوئی باطل، اور باطل کیا ہے؟ something that is the opposite of حق which is the opposite of truth۔ نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، کیونکہ پیچھے آ گیا نا کتاب عزیز ہے، اور اوور دا ایئرز اس میں بہت کوشش کی گئی، میں نے آپ کو یہ الفاظ بتائے تھے، اعتراضات کیے گئے، قرآن میں مخالفت کی گئی۔ So there is opposition, there have been negative doubts being sowed about the Quran، تحریف کی گئی، meaning the words were altered, the meanings were altered for some people۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ schools of thought and they are not within Muslims obviously، انہوں نے یا تو قرآن کی کچھ آیات کے معنی بدلے، میں نے پچھلی دفعہ examples دیے تھے، یا انہوں نے کچھ جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے کچھ مثلا جز کا یا ایک سورہ کا یا کئی جز کا اضافہ بھی اس میں کیا۔ تو تحریف اس چینج، کلام کو اس کے اصل مقام پر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ باطل پرماننٹلی داخل نہیں ہو سکتا قرآن پاک، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن کس رب نے نازل فرمایا ہے۔ تنزیل، اور تنزیل کے معنی آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایک تو حکمت والا رب، اور ایک ہمیشہ تعریف کیا گیا رب۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو حکمت والے ہیں، اور پرٹیکولرلی قرآن کے ریفرنس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اس میں جو احکامات آئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، بہت دفعہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان رولنگز میں، ان احکامات میں حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہو، مگر سبحان اللہ، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ ان کے احکامات کی حکمت کیا ہے، ان کے فیصلوں کی حکمت کیا ہے۔ اور اسی لیے رب العزت نے یہ کلام نازل کیا ہے، اور کیونکہ رب العزت نے یہ اتنا خوبصورت کلام نازل کیا ہے اور اتنی حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے، تو رب تعالیٰ تمام تعریف کے قابل ہیں۔ all praise be to Allah۔ so over the centuries بہت جھوٹے نبی آئے، خارجی آئے، معتزلہ آئے، کوئی بھی کوشش آپ دیکھیں یونیورسلی کامیاب نہیں ہوئی ہے قرآن کے خلاف۔ In simple words, these ayahs mean falsehood cannot enter the Quran۔ باطل معنی، باطل چیز شریعہ میں بھی چینجز اس طرح سے داخل نہیں ہو سکتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو قرآن پاک میں۔ اور پھر آپ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی دیکھا ہے کہ جب شیاطین سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے یا میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہاب ثاقب یعنی شوٹنگ سٹار سے ان کو گراتے تھے، اور اس کے ذریعے سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے
قرآن کو کہ وہ اس طرح سے، تو شیاطین بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اینڈ اٹس ریئلی ری ایشورنگ ٹو ریڈ دیز ورسز آف سورت فصلت، کیونکہ قرآن ہمارے لیے نہ صرف ربیہ قلبی ہے، دل کی بہار ہے، بلکہ ہمارا امام، نور، ہدایت کا ذریعہ، سب کچھ ہے، اور سبحان اللہ پروٹیکٹڈ ہے اور ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اب ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ اس سورہ کا ایک بہت سینٹرل تھیم دعویٰ ہے، اور پیچھے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ دعویٰ کے راستے میں آنے والی آزمائشیں، لوگوں کے نیگیٹو ریاکشنز، اس پہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو nothing is said to you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم except what was said to the Rasuls before you. نہیں کہی جاتی آپ کو کوئی چیز، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. لکا میں جو کا کی ضمیر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر یہ کہ ایسا ہی سب کہا گیا ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے تھے. یقالو قاف اولام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، that surely your Rabb is the Lord of forgiveness and at the same time the Lord of painful retribution. ایک تو ہم اس آیت میں آیا نمبر 43 میں دیکھ رہے ہیں کہ کلام اللہ کا بیلنس کتنا خوبصورت ہے. ایک ہی جگہ پر عقاب علیم کی سزا، دردناک سزا کی بات کی گئی ہے، اور ایک ہی جگہ پر ہوپ بھی دلائی گئی ہے کہ آپ کا رب مغفرت فرمانے والا ہے. اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. نہیں کہی گئی آپ سے کوئی چیز مگر یہ کہ وہ کہی گئی تھی ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے تھے. بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا. Surely your Rabb is the Lord of forgiveness and at the same time the Lord of painful retribution. تو یہ دونوں چیزیں جو مومن ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں. علیم، آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں رنج و علم. علیم کا لفظ حمزہ لام میم سے ہے. یہاں پر بتا دیا گیا قرآن سے اس آیت کا پھر کیا کنیکشن ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچا رہے تھے تو ان کو بہت پینفل رسپانسز کا بہت دفعہ سامنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون، اینڈ دس از ہیومن سائیکی. جب آپ کسی تکلیف یا مشکل کے موقع پہ ہوتے ہیں، یا ایون جنرلی آپ کسی زندگی کی فیز سے گزر رہے ہیں، it helps to talk to somebody who has also gone through that. اس کی کئی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں گریف جب ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، تو جو لوگ اس سے گزر چکے ہوں one should reach out to them and those people should reach out to a sister or a brother or any friend جو کہ اسی سچویشن سے گزر، تاکہ ایک سپورٹ فیکٹر ہو. ٹھیک ہے، آپ اس کو سپورٹ گروپ کنسیڈر کیجئے. الکوہولکس جب سوبر ہو رہے ہوتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ سوبر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اٹس ویری ویری پازیٹیو کہ ان کی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پر ان کے اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ینگ مدرز ہوتی ہیں دے لائک ٹو بی ان گروپس آف ینگ مدرز. اسکول میں ہمارے جب بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کی دوستی ہو جاتی ہے، ماں کی دوستی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا بچہ بھی اس چیز سے گزر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے دنیا، ہز ٹائم آن ارتھ، اور نبوت کا زمانہ اور آزمائش کا زمانہ اور اتنی آگے سے نیگیٹو چیزیں آنی اور انکار آنا اور مظالم اور اپریشن، صحابہ تو ان کے ساتھ تھے لیکن ساتھ کوئی نبی نہیں تھا. اور یہ موضوع قرآن میں بہت جگہ آتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سپورٹ کے لیے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ سے مانگا. He had asked for ہارون علیہ السلام and the beautiful dua which meant I need a supporter from my family, somebody I can trust. Who was it for Huzur sallallahu alaihi wasallam? So of course his family, his Sahaba. But the level of a prophet is different. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی پروفٹ نہیں گزرے جو اسی آزمائش سے نہ گزرے ہوں جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے. تو سپورٹ دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ. آپ کو یاد ہوگا
قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے سارعوا الی المغفرۃ، جلدی کرو، بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف. اور وہ اس لیے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے پورا پیچھے الہاد کا دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ فالو کرتے ہیں اللہ کا کلام وہ کس سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. سارعوا الی المغفرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں ہے اور لائف کا پتہ نہیں، اور اس لیے نیکیوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ موقع دے بسم اللہ کریں، وہ نیکی جو ہے اسٹیپ انٹو اٹ. اگر کوئی گناہ چھوڑنا ہے جلدی، کیونکہ مغفرت تو گناہوں سے ہی ہے نا، اور اللہ کی مغفرت پانے کے لیے وہ گناہ چھوڑنا بھی پڑتا. تو توبہ میں دیر نہ کریں، اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عفو عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.